يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ سورۃ العبس کی آخری آیات ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، انسان کو اس کی تخلیق یاد دلائی گئی کہ کن کن مرحلوں سے انسان کو گزارا گیا اور اس انسان کو وجود بخشا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کر دی۔ اگلی آیات میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کچھ مناظر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اگر پھر بھی کسی کو شک ہو تو اپنی غذا پر ہی غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کس کس انداز میں اس کے لیے غذا کا، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اس غذا پر، ان چیزوں پر ہی غور کرو، تمہیں تمہارا خالق، تمہیں تمہارا مالک سمجھ آئے گا، تمہیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے خالق کو، مالک اللہ کو پہچان کر اچھا انسان بن کے اس کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی غذا پر ہی تم غور کرو تو اللہ کی معرفت تمہیں ملے گی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا جسے برسایا جاتا ہے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ انسان کھانے کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہو، کھانے کا لقمہ اٹھائے ذرا اس پر غور کرو کہ کس کس انداز میں تم تک پہنچا ہے، اور اس کھانے کے اوپر بھی کتنے لوگوں کی محنت ہوئی ہے، کتنے لوگوں نے کام کیا ہے، تب جا کے کھانے کا یہ ایک لقمہ تمہارے ہاتھ میں پہنچا۔ ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو کام پر لگاتا۔ یہ تو اللہ نے دنیا کا نظام چلانا ہے، لوگوں کے ذہن اس طرح کے بنائے، کوئی ایک کام کو اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرتا ہے، اور سب مل جل کر محنت کر رہے ہیں۔ دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے، کھانے کا ایک لقمہ تیار ہو کر اس تک پہنچا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا سوچو، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی ہم نے برسایا اور پھر زمین کو ہم نے پھاڑا، اس میں سے کونپلیں برآمد ہوتی ہیں جو رفتہ رفتہ پودے بلکہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ انسان زمین پر محنت کرتا ہے، کاشتکار زمین میں بیج ڈال کے آتا ہے، اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے۔ اب اس سے یہ بھی خبر نہیں کہ جو بیج میں نے زمین میں ڈالا وہ سیدھا پڑا یا الٹا، اور اس مٹی کے نیچے اس بیج کو سیدھا کرنے والا کون ہے، اور پھر وہی بیج اس زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں زمین کو پھاڑنے والے ہم ہیں کہ ہلکی سی کونپل نکل آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہی کونپلیں بڑی ہوتی ہوتی پودے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تناور درخت کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور پھر ہم انسان کے لیے کیسی کیسی چیزیں اس پر تیار کرتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا،
پھر ہم نے اگا دیا اس میں اناج وعنبا وقضبا انگور اور مختلف ترکاریاں وزیتون ونخلا زیتون اور کھجوریں وحدائق غلبا اور بڑے گھنے باغات وفاکہۃ وابا پھل اور چارہ. یہ ساری چیزیں فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تمہاری روزی کے لیے متاعا لکم ولانعامکم تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہے اس میں ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی فرمایا سب تمہارے لیے ہم نے کیا ہے کہ اگر تم اس پر ذرا غور کرو کہ آپ نے اپنا کام کیا زمین کے نیچے وہ بیج کا دانہ ڈال دیا تھا اس کے بعد پھر اس دانے کو باہر لانے والا اور پھر اس دانے کی حفاظت کرنے والا اور پھر وہی تناور درخت بن کر اس پر جو پھل تیار ہو رہا ہے جسے تم استعمال کر رہے ہو میں آخر کوئی طاقت تو ہے کوئی تو ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ میں جب آ جائے گی کان کو پھوڑنے والی آواز یہ سخت قسم کی چنگاڑ مراد ہے قیامت. یوم یفر المرء من اخیہ اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنی ماں سے اور باپ سے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. میں کتنا مشکل دن ہوگا وہ جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو بھول جائے گا جہاں تک کہ دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا سارے رشتے ناطے ختم ڈر ایک ہی ہوگا کہ کوئی ہم سے نیکی نہ مانگے. ہر انسان کو اپنے عمل اور اپنی جان کی پڑی ہوگی نہ جانے آج میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. وہ رشتے جو دنیا میں جہاں انسان ایک پل کے لیے جدا ہونا پسند نہیں کرتا تھا آج قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لائق ہوگی جو اس سے ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی. ہر انسان کی حالت ایسی کہ اس کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہو اس دن. ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی ایسی فکر سوار ہو جائے گی کہ پتہ نہیں آج میرا کیا بننا ہے. نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی. ہر انسان کو اپنی پریشانی کی وجہ سے اپنے عزیز ترین رشتوں سمیت کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ اس چہرے اس دن روشن ہوں گے یعنی جو نیک ہوں گے ان کے چہرے سے نور چمک رہا ہوگا وہ تر و تازہ ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ مسکراتے ہوئے خوش و خرم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے یہ لوگ. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے مایوس ایسا لگے گا کہ گرد پڑی ہوئی ہے چہروں کے اوپر. ترہقھا قطرہ ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی چہرے کالے پڑے ہوں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہی ہوں گے وہ لوگ جو کافر و فاجر تھے جو دنیا میں اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئی حدود کو پھلانتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کی نہیں نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے گئے باغی بن کر زندگی گزاری. میں آج چہرے کالے پڑے ہو گئے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے آج سر جھکا ہوا ہے. اور وہ انسان جو اپنے رب کے احکامات کو سمجھ کر پورا کرتا رہا وہ خوش و خرم تر و تازہ وہاں پر بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا